السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کی باتوں کو مان لو گے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ یہ محض گمان پر چلتے ہیں اور اٹکل کی تیر چلاتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 116۔ اللہ فرما رہے اکثریت جو زمین پر ہے وہ گمراہ لوگ ہیں، میجورٹی لوگ گمراہ ہے زمین پہ۔ اگر تم ان کی باتوں پہ چلو گے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے۔ یہ اللہ کا راستہ، قرآن سے بھٹکا دیں گے، اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ قرآن اللہ کا راستہ ہے، یہ محض گمان پر چل رہے ہیں، خیالات پر چل رہے ہیں، اندازے کی تیر چلاتے ہیں، سمجھے آپ، اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں، اللہ کا راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اللہ فرما رہے 116 نمبر کی آیت سورہ انعام۔ اللہ کا راستہ قرآن ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ تو یہ قرآن اللہ کا راستہ ہے۔ تو وہ لوگ اکثریت جو دکھ رہے ہیں نا زمین پہ، اکثریت گمراہ، اللہ فرما رہے ہیں اکثریت لوگ زمین پہ گمراہ ہے، کم لوگ ایمان والے، قلیلا ما یؤمنون قلیلا ما تشکرون، سمجھا، کم لوگ ہیں شکر گزار، کم لوگ ہیں ایمان والے، کم لوگ ایمان لائے ہیں، اکثریت اللہ فرمائے نا اکثریت گمراہ ہے۔ تو آپ لوگ اکثریت دیکھ رہے، تعداد، سمجھا۔ میرے بندوں میں شکر گزار نیک بندے بہت کم ہیں، سورہ سبا آیت نمبر 13، سمجھا آپ، کم ہی کم بتا رہا اللہ تعالیٰ، نیک لوگ متقی، نیک لوگ ایمان والے، اکثریت میجورٹی گمراہ ہے۔ تو آپ لوگ تعداد دیکھ رہے، میجورٹی، بولے ارے اتنے لاکھوں لوگ آئے اجتماع میں، لاکھوں لوگ اجتماع میں آئے، تبلیغی اجتماع ہو یا سنی بریلوی کا اجتماع، سمجھا۔ بریلوی حضرات کو درگاہ مزار پہ لگا دی عوام کو، نیاز خوان کیا، کنڈا کچڑا، سمجھا، 11ویں، سب الٹے پلٹے کام جو نبی نے نہیں کیے صحابی نے اس پہ لگا دیا عوام کو، درگاہ مزار سفارش وسیلہ میں لگا دیے، سب قرآن کے خلاف بات۔ تبلیغی جماعت ہے تو سیدھا سیدھا قرآن کو ہی سائڈ کر کے فضائل اعمال، مسجدوں میں فضائل اعمال چلا رہے، ملاوٹی کتاب، گمراہی کتاب، قرآن کے خلاف باتیں فضائل اعمال میں۔ دیکھ لو آپ، پچھلے بیان ہے نا فضائل اعمال میں قرآن کے خلاف باتیں، پچھلے بیان میں سب بتایا ہوں کیا کیا ہے، سمجھا آپ، کفر، شرک، جھوٹ، سمجھا آپ، سب بھرا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ تعداد دیکھ رہے، اتنے لوگ جماعت میں آئے، اتنے لوگ اجتماع میں آئے، تو اکثریت اللہ بول رہا تعداد دیکھو مت، اکثریت سب گمراہ ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے صحیح کیا غلط کیا، تو قرآن سے چیک کرو نا، قرآن سے تحقیقات کرو کہ قرآن کے مطابق کتنی بات بول رہے، کتنی قرآن کے خلاف باتیں۔ فضائل اعمال ذرا کھول کے چیک کرو، قرآن کے خلاف کتنی باتیں، قرآن کے مطابق کتنی، سب پتہ چلے گا، سمجھا۔ بخاری میں حدیث بھی ہے، آپ لوگ حدیث، قرآن کی آیت کم مانتے نا، حدیث زیادہ مانتے۔ بخاری کی حدیث بھی دیکھ لو، اللہ کے نبی فرمائے 1000 میں سے صرف ایک جنتی ہوگا، سمجھا آپ، 1000 میں سے ایک جنتی، سوچ لیجیے آپ، 1,00,000 میں سے صرف 1000، یہ سب مثال کے طور پہ بتا رہا ہے، میجورٹی جہنمی، کم لوگ جنتی۔ بخاری کی حدیث میں بھی دیکھ لو آپ، اکثر 999 جہنمی، ایک جنتی، 1000 میں سے۔ تو آپ لوگ تعداد پہ مت جاؤ، عقل استعمال کرو کہ اللہ نے کتاب کون سی نازل کی آسمان سے انسانوں کی ہدایت کے لیے، قرآن مجید، جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام، اللہ کی بات لے کے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانوں کو بتا دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے، اللہ فرما رہے سورہ جاثیہ آیت 11۔ تو ہدایت کی کتاب قرآن ہے، آپ لوگ تو فضائل اعمال پڑھ رہے، بخاری پڑھ رہے، گمراہی پڑھ گئے نا، خالی ایک ہی چیز میں سمجھ جاؤ آپ، قرآن کو چھوڑ کے دوسری کتاب پڑھنے لگے، انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب، سمجھا آپ، کتاب لکھنا ہی منع اللہ نے فرما دیا دین کے نام سے، دین کے نام سے قرآن آ چکی، کتاب آ چکی،
کتاب لکھنے والے کی خرابی ہے، جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا باتیں! سورہ بقرہ آیت 79 کوئی پیغمبر کتاب نہیں لکھا، اللہ کے حکم پہ عمل کیا، کوئی کتاب نہیں لکھنا۔ اللہ بولے کتاب اللہ نازل کیا تو پھر دوسری کتاب انسان لکھے گا۔ انسان نے پیدا کیا انسانوں کو، اللہ نے پیدا کیا انسانوں کو، تو اللہ ہی اس کو گائیڈ کرے گا، رہنمائی ہدایت اللہ ہی کرے گا، کیا صحیح کیا غلط، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا حرام کیا حلال، تو اللہ نے نازل کر چکا ہے۔ تو کتاب لکھنا منع ہے، تو پیغمبر پچھلے پیغمبر بھی نہیں لکھے کوئی کتاب، اللہ نازل کرتے گیا، ہر پیغمبر کو کتاب دیتا گیا کہ پوری دنیا کے انسانوں کو اس کتاب سے نصیحت کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن نازل فرمایا اللہ نے، اور فرمایا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ کاف آیت نمبر 45، لوگوں کو اس قرآن سے نصیحت کرو۔ تو پیغمبر نے اس پہ عمل کیا، سمجھا آپ؟ دوسری کتاب پیغمبر نے نہیں لکھا، کوئی پیغمبر نے نہیں لکھا کتاب دین کے نام سے، صحابہ نے نہیں لکھا کوئی کتاب، سمجھا آپ؟ یہ سب بڑی بڑی حدیث لکھنا نبی نے منع فرما دیا۔ جب صحابہ نے پرمیشن مانگی کہ ہم حدیثیں لکھیں تو نبی نے صاف منع کر دیا، مت لکھو، قرآن کے علاوہ کوئی چیز مت لکھو۔ تو قرآن سب جمع کرے، سمجھا؟ 23 برس نازل ہوا قرآن، حدیث نبی نے منع فرمایا، صحابہ نے حدیث جلا دیے۔ یہ سب باتیں آپ کو چھپاتے ہیں یہ لوگ عالم مفتی مدرسہ ہے نا، عوام سے جو صحیح بات ایک دم اوریجنل، جو ہے الرٹ کرنے والی، انسان کو چوکنا کرنے والی بات کہ حدیثوں سے ہوشیار رہو، حدیث سے صحابہ نے جلائے، نبی نے منع فرمایا حدیث لکھنے کو، بولے اگر لکھ لیو حدیث میری بات تو اس کو مٹا دو، نبی نے فرمایا۔ یہ سب حدیثوں میں یہ سب بات بتایا گیا ہے، سمجھا؟ نبی کی یہ سب اصلی بات ہے، نبی کی یہ ہے، قرآن کے علاوہ کوئی بات مت لکھو، سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، یہاں حدیث کباڑ بھر کے آ گئی ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد، دار قطنی، بیہقی، ابن حبان، رزاق، ارے اتنی حدیثوں کی کتاب کباڑ بھر کے آ گئی۔ ایک کتاب آسان پڑھنا ہے، ایک کتاب پڑھنا آسان ہے کہ کباڑ بھر کے حدیث کی کتابیں آسان ہے؟ قرآن اللہ فرما رہے ایک کتاب پڑھنا آسان ہے، تو پڑھیے کتاب ہدایت کی۔ وہ سب ملاوٹی، دشمنوں کا پورا کھیل حدیثوں میں، سازش دشمن کی، انہوں نے کتاب لکھ کے نبی صحابی کے نام سے سب حدیثیں گڑی، سمجھے آپ؟ بخاری ہے، فضائل اعمال ہے، سب گمراہ کرنے والی کتابیں ہیں، سمجھے آپ؟ قرآن کے خلاف، قرآن کی مخالفت اگر آپ کو دیکھنا ہے، قرآن کا اپوز کدھر ہوا ہے، بخاری میں ملے گا آپ کو، فضائل اعمال میں ملے گا، قرآن کے خلاف باتیں، سمجھا؟ سوچیے آپ یہ سب باتیں، تعداد پہ مت جائیے، سمجھا آپ؟ کم لوگ ایمان والے ہیں، کم ہی جنت میں جائیں گے، قرآن میں بھی ہے اور نبی نے بھی حدیث میں فرمایا، سمجھیے آپ؟ نبی نے فرمایا نا میری امت فرقوں میں بڑھ جائے گی، 73 سارے فرقے جہنم میں سوائے نبی صحابی کے نقش قدم پہ چلنے والے، ایک جماعت، ایک گروہ جو نبی اور صحابی کے نقش قدم پہ چلے گا۔ نبی صحابی کس کتاب سے تبلیغ کی ہے؟ نبی صحابی کس کتاب سے تبلیغ نصیحت کی ہے لوگوں میں؟ قرآن سے کیے، اس کتاب سے کیے، نبی صحابی نے اس کتاب سے تبلیغ کیے، پیغام پہنچائے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے 24 گھنٹہ۔ قرآن میں اللہ نے بتایا یتلو علیہم آیاتی، میرا نبی آیت پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، میرا نبی آیت پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، ہر جگہ قرآن میں، سمجھا آپ؟ سورہ بقرہ 151، سورہ آل عمران 164، اور بھی بہت سی جگہ ہے، یتلو علیہم آیاتی، میرا نبی آیت پڑھ کے سناتا ہے، آیت اس کے اندر ہے، کہیں بھی نہیں آیت، پوری آیتیں اسی میں، تو یہی نبی کھول کھول کے پڑھائے۔ دوسری کتابوں میں سے اس میں سے 2-4 آیتیں، 10-20 آیتیں لے جا کے ملاوٹ کرے، تاکہ ملاوٹ کرے، قرآن میں تو نہیں کر سکتے ملاوٹ، تو بولے اس میں سے آیت نکالو، وہاں رکھو، تھوڑا اوریجنل دو، بعد میں سب ملاوٹ دو، عوام کو گمراہ کرو۔ یہ سب دشمن نے کھیل کھلایا، اور اسی کے نقش قدم پہ عالم مفتی دشمن کے جال میں پھنس کے وہی کام کر رہے ہیں، سمجھا آپ؟ دوسری کتاب سے تبلیغ نصیحت، سیدھا جہنم میں، سوچ لیجیے آپ، تعداد پہ جا رہے جب اندھے بن کے۔ ارے بھائی، ہر انسان کو جنت کی اگر فکر ہے تو سوچنا چاہیے کہیں میں گمراہ تو نہیں ہو رہا ہوں، جماعت دیکھ کے، ٹولی دیکھ کے، تعداد دیکھ کے۔ ارے اللہ کی کتاب سے چیک کرو، یہ کتاب فرقان ہے، صحیح بات جھوٹ بات کا فرق کرتی ہے قرآن، انہ لقول الفصل،
سمجھے آپ؟ یہ قرآن سچ اور جھوٹ کو جدا کرتا ہے. سورہ طارق آیت نمبر 13. قرآن فرقان ہے، فرق کرتی ہے سچ بات جھوٹ بات. تو یہ سب کتابیں جتنی پائی جا رہی قرآن سے چیک کرو نا. بیان ہو رہا ہے فضائل اعمال میں کتنی قرآن کے خلاف باتیں ہیں، ذرا معلوم تو کرو. بخاری میں کتنی قرآن کی مخالفت ہے، دیکھ لو آپ، سمجھ میں آ جائے گا. آپ لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں اپنی زبان میں تو پتہ کیا چلے گا. کچھ بات اچھی لگی ہے جماعت کی تو اس میں گھس گئے، کچھ بات یہ جماعت کی اچھی لگی تو اس میں گھس گئے. میں جو سوچ رکھتا ہوں، میرا جو عقیدہ ہے، میرے گھر والے اسی پہ چل رہے. ہاں یہ جماعت وہی بول رہی تو اس پہ چلے گئے. باپ دادا کرتے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں. ہاں یہ جماعت بول رہی ہے صحیح ہے، کرتے رہو، تو اس میں گھس گیا. ارے بھائی اس سے چیک کرو، اس قرآن سے چیک کرو، تحقیقات کرو. سمجھا آپ؟ چلے جائیں گے سیدھا جہنم میں. تو نماز روزہ حج کر کے سارے فرقے نماز روزہ حج تو کر رہے نا. نبی نے تو فرمایا ہے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے میری امت کے. اور آپ لوگ سوچ رہے نبی بخشوائیں گے. نبی بول رہے میری امت کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے. اور آپ لوگ کے سوچ ایسی بیٹھی، نبی کی امت میں پیدا ہونا ہی کافی، بہترین امت اس لیے کہا گیا. ایسا سوچ رہے، ایسا نہیں ہے. سمجھا آپ؟ نبی کی امت میں پیدا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اگر تم قرآن کے مطابق عمل نہیں کیے. سمجھا آپ؟ اسی لیے نبی فرما رہے میری امت کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، جو نبی صحابی کے نقش قدم پہ چلے گا. تو نبی اپنی امت کو ہی بول رہے ہیں نا سارے میرے امتی جہنم میں جائیں گے سارے فرقے. تو آپ لوگ سوچ رہے امتی ہونا کافی، عقل تو لڑاؤ. امتی ہونا کافی ہوتا ہے تو نبی ایسی بات کیوں بولتے میرے امتی سب جہنم میں جائیں گے. اور آپ کی شکایت بھی کر رہے حشر کے دن نبی امتیوں کی. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، هذا القرآن مہجورا. نبی شکایت کریں گے. وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا ربی ان قومی اتخذوا، اے میرے رب میری اس قوم نے هذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، کھولا نہیں، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، دیکھا نہیں، قرآن کو چھوڑ دیا. عالم مفتی مدرسے کے چکر میں عالم کی پیروی کی، علماء کو رب بنائے بیٹھے. سورہ توبہ میں نے ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر علماء کو رب بنایا. سورہ توبہ آیت 31. عالم بولا، مفتی بولا، بزرگ ہستی، بزرگ ہستی. خالی داڑھی دیکھ لیے، سفید ٹکنے کے اوپر ٹوپی، تھوڑی عربی میں آیت پڑھ دیے، عوام کو ملاوٹ کر کے دے رہے، بولے بزرگ، بزرگ ہستی. ارے کیا بزرگ ہستی؟ ذرا قرآن کھول کے چیک کرو تو پتہ چلے گا کہ بزرگ ہے کہ بزرگ کے بیس میں قرآن کے خلاف سب بیان دے رہے. سمجھا آپ؟ تھوڑا اصلی بھی تو دیں گے نا. نماز پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، داڑھی رکھو، نماز پڑھو، نماز یہ دیں گے. بعد میں تمہاری ایسی سوچ بٹھا دیں گے عقیدہ کہ بس سیدھا گمراہی. عقیدہ سوچ ایسی بٹھا دیں گے سیدھا گمراہی. قرآن کے خلاف باتیں آپ لوگ مان رہے ہیں نا، قرآن کے خلاف باتیں سب جھوٹی حدیث، جھوٹی باتیں مان رہے، اللہ کے خلاف باتیں مان رہے، سیدھا جہنم. سمجھا آپ؟ اللہ کی بات کو جھٹلانا، اللہ کی بات کا انکار کرنا. کیا فرمایا اللہ؟ یہی لوگ جہنم میں جانے والے جس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. سمجھا آپ؟ جو لوگ اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی بات کو جھٹلاتے ہیں، یہی لوگ جہنم میں آئیں گے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سورہ بقرہ آیت 39 دیکھ لو آپ. وہم اور گمان میں مت رہنا. اللہ نے سب باتیں اس لیے قرآن میں بتا دی کہ میری بات کو جھٹلانا سیدھا جہنم. ایک بات کو اگر انکار کیے تو آپ لوگ کیسے انکار کرتے ہیں پتہ ہے؟ ہاں یہ حدیث صحیح ہے، قرآن کی بات رد، سیدھا جہنم. جھوٹی بات صحیح ہے اور اللہ کی بات کو قرآن میں جو اللہ نے بتایا وہ جھوٹی مانتے، سیدھا جہنم، سیدھا جہنم. اللہ کی ایک بات. ابلیس نے بھی شرک نہیں کیا تھا، ایک ہی بات انکار کیا تھا، اللہ کے ایک حکم، اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، سیدھا جہنم، لعنتی. سمجھا؟ اسی لیے پیغمبر ایک بھی غلطی کرتے تھے نا تو فٹ سے توبہ کرتے تھے. اگر نہیں معاف کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آدم اور حوا نے دعا کی، ہم نے آپ کی نافرمانی کی ہے، جھاڑ درخت کو چکھ لیے تو تو ہم کو معاف کر دے ورنہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. سورہ اعراف آیت 23. ایک غلطی پہ وہ سمجھ جاتے تھے اب جہنم سیدھا ابلیس کے گروپ میں ڈال دے گا اللہ. سمجھا؟ یونس علیہ السلام بھی ایک ہی غلطی کی، اللہ کے حکم کے بغیر چلے گئے ایریا محلہ چھوڑ کے تبلیغ کرنے. اللہ نے فرمایا تو وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو یونس غصے میں چلے گئے تو مچھلی کے نگل لیا نا ناؤ میں سے جب پھینکا گیا تو مچھلی. تو وہاں بھی وہ دعا کیے کہ میں
गुनाहगार हूँ, जालिम हूँ, इन कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो तू ही माफ़ कर दे, तेरे सिवा कोई ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। समझे? तो एक गुनाह भी करके वो लोग समझ जाते थे कि अरे एक नाफरमानी भी करे तो सीधा जहन्नुम, जालिमों में से हो जाऊंगा। समझे आप? तो इसीलिए एक भी नाफरमानी अल्लाह की करना कुफ्र है, अमल किया अल्लाह के खिलाफ कुफ्र है। आप लोग समझ रहे नहीं बात को, अल्लाह की बात को झुटलाते चले जा रहे हैं, कुरान की बात को झूठी हदीस मान के। सोचिए आप, ये सब बातें उस दिन पता चलेगा किसका मकान शानदार और किसका लश्कर कमजोर है। आज तुमको लश्कर तादाद दिख रही ना, तो उस दिन पता चलेगा अरे हमारा पूरा लश्कर ही डूब गया। सूरह मरियम में अल्लाह बताया है आयत नंबर 75 में, मकान शानदार किसकी महफिल शानदार है। ये सब मत सोचो किसका लश्कर तादाद ज्यादा है, कितनी तादाद, इस पे घमंड मत करो। अल्लाह को फरमा दिए उसी दिन, उस दिन पता चलेगा कि तादाद किसकी कमजोर है, किसकी ज्यादा है। समझे आप? कुरान पढ़िए अपनी जबान में तर्जुमे से। समझे आप? अक्सरियत मत देखिए, मेजोरिटी मत देखिए। समझे आप? मेजोरिटी लोग तो नाफरमान है, अल्लाह फरमा रहे जमीन पर, अक्सरियत गुमराह लोग है, कम लोग ईमान लाते हैं। मेरे बंदे में कम है शुक्रगुजार ईमान वाले। सूरह सबा आयत नंबर 13 में। समझे आप? अपनी जबान में पढ़िए कुरान, और कुरान की रोशनी में जिंदगी गुजारिए कुरान के मुताबिक। कुरान में जो हुक्म है अल्लाह का, उस अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल किए तो सीधा जहन्नुम। समझे आप? इसीलिए अल्लाह बता दिया, अल्लाह और रसूल की नाफरमानी जो कोई करेगा उसका ठिकाना जहन्नुम है, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेगा। नाफरमानी किए तो अल्लाह रसूल की, एक भी नाफरमानी जहन्नुम, दो नाफरमानी करो तो भी जहन्नुम। एक करो, दो करो, 10 करो, 50 करो, 100 करो, नाफरमानी नाफरमानी है। सूरह जिन आयत 23। हमेशा हमेशा रहेंगे। ये सब भूल जाओ, झूठी हदीस है ज़हन में जो भरी है कि कलमा पढ़े सजा भुगत के आएंगे, सब गुमराही बात है। आपको गुमराह कर रहे कुरान से लोग, आलिम मुफ्ती कुरान से गुमराह कर रहे, कुरान से हटा रहे, कुरान से आप लोग को हटा के गुमराही किताब बुखारी के अकीदे सोच बिठा रहे। समझा आप? कुरान से हटाकर आपको गुमराह कर रहे। कुरान में जो बातें उसको नहीं बता रहे कि अल्लाह की नाफरमानी करेगा जो भी, वो जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहेगा। अल्लाह हमेशा बोल रहा है, आप लोग को फरमा रहे, ये लोग आलिम मुफ्ती लोग बता रहे कि जो सजा भुगत के आएंगे, सब गुमराही बातें हैं। सजा भुगत के आएंगे, सब सोच किसकी? अल्लाह कुरान में बता दिया, सूरह बकरा आयत 80 में और सूरह आले इमरान आयत 24, दो जगह। ये कहते हैं हमें जहन्नुम थोड़े दिन छुएगी, बाद में फिर जन्नत, थोड़े दिन जन्नत में जाए सजा भुगतने। ऐसे ये सब सोच किसकी है? यहूदियों की है, नसारा की है। समझे आप? ईमान वालों की सोच अल्लाह बता रहा है, जो जहन्नुम में गया वो उसमें हमेशा रहेगा, नाफरमान लोग। समझे आप? चाहे कलमा पढ़ता हो, चाहे नमाज रोजा हज करता हो, बात बात को मान रहे, नमाज रोजा हज, बात बात का इनकार कर रहे, सीधा जहन्नुम। सूरह बकरा आयत 85। दुनिया में दिल्लत, बात बात को तुम मानते हो, किताब की बात बात को मानते हो, बात बात को रद्द, रिजेक्ट, इसके खिलाफ अमल करते हो, आखिरत में सख्त से सख्त अजाब। सोचिए आप, पढ़िए तर्जुमे से, कुरान पे चलिए। वाह दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।